جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچیزی صاحب نے بالکل وضاحت کر دی ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلوچستان میں اور کے پی کے میں ویسی بھی بہت جو ہے نا فیڈریشن کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، ان کے تحفظات ہیں، اور یہ جو ہمارا ریجن ہے، جو بارڈر ایریا ہیں، یہ ویسی جو ہے نا وار اکانومی ہے یہاں، اور یہاں ارریگولر اکانومی ہے۔ آپ نے اگر کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیں، اور ہم نے بھی کوشش کی جب ہم یہاں تھے تو اس وقت بھی ہم نے اسمبلی کی طرف سے بھی ایک وفد بھیجا تھا جس میں پارلیمنٹیرین بھی تھی، ہم نے چمن بھی بھیجا، کوئٹہ بھی بھیجا، تاکہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن لے لیں۔ تو اس لیے ایک تو میں مطالبہ یہ کروں گا کہ بلوچستان میں جو اس وقت دھرنا ہے، ان کے مطالبات جو مطلب جو قانون اور آئین کے اندر ہے، اس کو بالپور تسلیم کی جائے۔ نمبر 2، جو کل واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آفیسر اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو۔ دیکھیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملک میں اکانومی کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سعودیہ سے ایک وفد آیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک طرف آپ جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ایک پوری صوبے کے عوام کو ان کی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں، روٹی روزی سے محروم کر رہے ہیں، ان کی جو جائز مطالبات آپ سن نہیں رہے ہیں۔ اور جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا کہ ایک ہی فیملی ہے دونوں سائڈ پہ، تو دیکھیں دنیا کے قوانین بارڈرز کے علاوہ حوالے سے الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چمن کے حوالے سے جو اس وقت ان کے کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، اور وہاں کے جو اس کے ساتھ جو ہے نا صوبائی حکومت، وفاقی حکومت مذاکرات کرے، ان کے مطالبے تسلیم کرے، اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے، ان جس نے کی آرڈر دیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور ہم نے اپنی پارٹی کو بھی کہا ہوا ہے، تمام پارٹیز کو، کہ وہ کسانوں کے پش پہ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ جو بہت بڑا سکینڈل ہوا ہے کسی بھی صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت، شہباز شریف کی حکومت اس سے مبرہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات لگا رہے ہیں۔ اگر کیئر ٹیکر حکومت کسی نے بنائی تھی تو وہ بھی شہباز شریف اور یہی لوگ تھے، یہ رسپانسبل ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، اور ان کو اخلاقاً جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر تھوڑی بھی ضرورت ہو، کیونکہ ادھر جو فوڈ منسٹر نے، جو کیئر ٹیکر فوڈ منسٹر نے بتا دیا تو اس نے کہا سمجھ تو پہلے سے منہ ہو چکی ہے۔ تو اس میں شہباز شریف باقاعدہ جو ہے شامل ہے، اس حقدار شامل ہیں، اور یہ سارے شامل ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا قانون کے مطابق جو ہے نا عمل ہونا چاہیے، اور ان سے تمام پیسے ریکور ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جلسوں کے لیے فیصل آباد میں بھی 10 تاریخ کو رکھا تھا اور کراچی بھی رکھا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیا جا رہا ہے۔ مطلب ہم کوئی دہشت گرد ہے؟ ہم جو ہے نا ایک پرامن لوگ ہیں، قانون اور آئین کے مطابق ڈی سی کو درخواست دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا آواز ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھر بھی جلسے نہیں کرنے دینا چاہتے۔ میں جو ہے نا ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اگر اس کا یہ رویہ رہا تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوا تو کم از کم یہ ہماری نیشنل اسمبلی ہم سے نہیں چلا سکیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق اپنے جلسے جلوس کرنے ہیں، آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے، ہم ہر صورت میں جلسے کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی پیغام آئے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اور ہماری پارٹیز کے درمیان کافی خلیج رہا ہے، مسائل رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا قدر مشترک ایک ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جو ایک ناجائز حکومت ہے جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور جو کہ کسی طور پر عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اس کے خلاف ہم تمام اس فورسز کے ساتھ رابطے کریں جو کہ اس حکومت کو ناجائز تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا اسد کیسر صاحب یہ بتائیے، اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، آپ نے ٹریبیونلز میں جو بنے ہوئے ہیں، جہاں جو عدالتی فورمز ہیں، وہاں پر آپ نے کتنے حلقوں کی درخواستیں دی ہیں، وہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ دیکھیے اس وقت تو ہم نے اپنی جتنی بھی ہماری بیسیکلی بنتے ہیں 180 سیٹس ہماری بنتی ہیں، جتنی سیٹس ہیں ٹریبیونل میں تو تقریباً ہم 90% میں ہم گئے جہاں ہم ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ اس علاقے سے ہیں، اسلام آباد میں کس نے جیتا ہے؟
मतलब इसमें कोई शक नहीं है, उनको खुद भी पता है और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि ये जो है नाजायज़ तौर पर असम्बली में बैठे हैं, और इसके बावजूद जो है ना टाई शाई और कोट पहन के जो ना हल्फ उठाया है, इनके अंदर कोई ज़मीर और कोई उसका शर्म हया भी नहीं है कि कम अज़ कम इतना करे। जिस तरह कुछ लोगों ने आपस में इमरान साहब ने कहा कि मैं नहीं मुंतखब, तो मैं नहीं खेल जाना चाहता। इसने तो इस जमहूरियत को जितना नुकसान इस इलेक्शन ने पहुँचाया है शायद कभी नहीं हुआ। और जो ये इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने तो मेरे ख्याल में तारीख़ में अपना नाम ऐसा काला कर दिया है कि इसका नाम जो है ना तारीख़ में जिस तरह रखा जाएगा। देखिए, ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जिस तरह जगदीश साहब ने कहा, जब मुल्क में कानून और आइन होगी। हमने 8 को बुलाया है तमाम लोगों को, ताकि हम रास्ता दिखाएं कि इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला को मुअत्तल किया है, इसको किस तरह? देखिए, बहुत खुश आइंद ने कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई है, और सबसे अहम बात यह है कि जो ये चाह रहे थे ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को कम अज़ कम इसकी इससे तो हवा निकल गई। और जब हकीकत आएगा, मुझे उम्मीद है अदालतें अगर इस तरह फैसला करेंगे तो बहुत जल्द तारीख साहब जो है ना हुकूमत में आएगी इंशाअल्लाह। अमेरिकी सफीर से मुलाकात में क्या बातें डिस्कस हुई हैं? क्या कोई पैगाम लेकर आए हैं? क्या तहरीक इंसाफ क्या? नहीं, देखिए, अमेरिकी सफीर आए थे और वो खुद अपनी रिक्वेस्ट पे आए थे। हम तो सबको मिलेंगे, हम दीगर एम्बेसडर्स को भी मिलेंगे। हमने जो अपना नुक्ता नज़र था उसके सामने रखा है, और हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहते हैं। हम किसी तौर पर अपने मुल्क में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। हम एक आज़ाद कौम है, एक सॉवरन कौम है, एक सॉवरन कौम की हैसियत से हम अपनी पॉलिसी जाने चल रहे हैं। आपने शहबाज हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, क्या आप ये भी समझते हैं कि मारूला कागर जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, कि उनके खिलाफ भी हाथ डाला जा सकता है? देखिए, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। यानी कितना जुल्म है कि एक तरफ आके एक पाई के लिए जो है ना खैरात मांगते हैं, और फिर जो है ना आप $बिलियन का जो है गंदम जो है ना वो एक्सपोर्ट करवाते हैं, और फिर भी वो गंदम की उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। आप अपने किसानों को जिस तरह रुला रहे हैं, जिस तरह किसान जो है ना इस वक्त बुरे हाल में है, मुझे बताएं इसके बाद आइंदा साल कौन गंदम काश्त करेगा? उसके पास तो कैपेसिटी नहीं होगी। मुझे तो डर ये है कि आइंदा साल तो ये वहाँ कहाँ आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए जो है गंदम अवेलेबल नहीं होगा। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चूँकि इस हुकूमत के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, तो इसके पास ये जो कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों को नवाजने के लिए कर रहे हैं। हम रोकेंगे इंशाल्लाह इनको, हम इनके खिलाफ डट के खड़े होंगे। अब इस अवाम की और पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, और अगर इनका ख्याल ये है कि हमको इससे डरेंगे, न इससे डरेंगे न इससे पीछे उठेंगे। की सफीर आए थे और वो खुद अपनी रिक्वेस्ट पे आए थे। हम तो सबको मिलेंगे, हम दीगर एम्बेसडर्स को भी मिलेंगे। हमने जो अपना नुक्ता नज़र था उसके सामने रखा है, और हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहते हैं। हम किसी तौर पर अपने मुल्क में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। हम एक आज़ाद कौम है, एक सॉवरन कौम है, एक सॉवरन कौम की हैसियत से हम अपनी पॉलिसी जाने चल